الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، نگہ بلند سخن دل نواز، جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یہ فقیر بارگاہ قادریت و عزیزیت و رضویت و برکاتیت و نورانیت و علیمیت محمد شفیق الرحمن اصباحی عزیزی تمام برادران اہل سنت ہندوستان کی خدمت میں ملتمس ہے اور اپنی دردمندانہ دل کی کیفیات کو شیئر کرنے کے لیے حاضر ہے کہ الحمدللہ ایک زمانے کے بعد جماعتی سطح پر ہمیں یہ منظر اور نہایت ہی روح پرور منظر دیکھنے کو میسر ہوا کہ وطن عزیز میں جب بھی کوئی افتاد یا کوئی ناگہانی مصیبت آئی تو وہاں کے علماء میں اور مشائخ میں، بالخصوص جانشین مخدوم سمنا و شہید راہ مدینہ معین المشائخ حضرت علامہ مولانا سید معین الدین اشرف الجیلانی دامت فیضہم صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء اور سید ملت ہمدرد قوم الحاج سید احمد نوری بانی رضا اکیڈمی اور ان کے تمام رفقا اور محبین نے حتی المقدور ہر جگہ پہنچ کر کے اعانت کی اور ان مصیبت زدوں کے دکھ کی گھڑی میں شریک حال ہو کر کے اہل سنت و جماعت کے لیے شکریہ کا موقع فراہم کیا۔ لیکن ترکی اور شام و مشرق وسطیٰ کے دیگر علاقوں میں جو گزشتہ مہینے میں زلزلہ آیا، اس قیامت صغرا کے قیامت خیز مناظر سے نہ صرف وہاں کے متاثرین اور مصیبت زدگاں پریشان حال ہوئے، بلکہ پوری دنیا میں اس کی کسک محسوس کی گئی اور بہت سارے ہمارے اہل سنت و جماعت کی تنظیموں نے اپنی بساط کے مطابق کوششیں کیں اور تعاون کا ہاتھ بڑھایا۔ لیکن ادھر پچھلے 3-4 روز سے ترکی کی سرزمین پہ قسطنطنیہ استنبول سلطان ایوب حضرت میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیار پاک استنبول کی دھرتی پر جب ہم نے معین المشائخ اور سید ملت کو دیکھا تو یقین فرمائیں کہ ہماری آنکھیں خوشیوں سے بھر گئیں کہ الحمدللہ ہمارے ان مشائخ نے اور ان علماء نے اور ان ہمدردان قوم و ملت نے وہاں جا کر کے وہاں کے متاثرین کی اس مصیبت کی گھڑی میں تعاون فرمایا۔ رب تبارک و تعالی ان کے سائے رحمت کو صحت و سلامتی کے ساتھ اہل سنت پہ قائم و دائم فرمائے، اور انہوں نے وطن عزیز سے باہر نکل کر کے جو اقدام فرمایا ہے، اہل سنت و جماعت کے تمام درد رکھنے والے دل ان کے لیے دعا گو بھی ہیں اور ان کے لیے شکر گزار بھی ہیں کہ جو ہمارا کام تھا، اہل سنت و جماعت کا کام تھا، جسے اعلیٰ حضرت سے لے کر کے بعد میں حضرت حجت الاسلام یا حضرت مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عبدالعظیم صدیقی میٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صدر الافاضل حضرت صدر شریعت اور ان کے خلفاء
حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمۃ الرضوان، برہان ملت، شہید راہ مدینہ اور دیگر ہمارے یہ مشائخ الحمدللہ ہمیشہ اس باب میں صف اول میں مقدمۃ الجیش کی طرح نظر آتے رہے، چاہے وہ بغداد کا معاملہ ہو، چاہے وہ لیبیا کا معاملہ ہو، یا وطن عزیز کے بہت سارے ایسے مواقع آئے تو الحمدللہ انہوں نے بھرپور قیادت فرمائی۔ اب ادھر حضور معین المشائخ نے جس دیدہ وری سے اور جس ہمدردی سے جماعت اہل سنت کے ان تمام کاز کو اور ان تمام پروگراموں کو آگے بڑھایا ہے، رب تبارک و تعالی حضرت کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیشہ رکھے۔ یہ آل نبی ہیں، آل علی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا کے چمنستان کے مہکتے ہوئے پھول ہیں کہ ہماری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ قیادت کا جو حق ہے وہ حضرت معین المشائخ اسی طرح سے انجام دیتے رہیں گے۔ لیکن دوسری بات جس کے لیے میں یہ چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ ہے کہ ایک زمانے سے ہمارے دل میں یہ درد تھا کہ قسطنطنیہ، استنبول، ترکی، قونیہ شریف، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں کی سرزمین، جو حنفیت اور اہل سنت و جماعت کے لیے مرکز کا درجہ ہے، اور وہ ساری تاریخ سلطنت عثمانیہ کی آپ کے سامنے ہے، اس کو نہ پیش کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ حنفیت کی بنیاد پر بڑی ہی چابک دستی سے اہل دیوبند نے اس زمین پہ ہندوستان سے پہنچ کر کے تقیہ بازی سے حنفیت کا نام لے کر کے اپنے آپ کو متعارف کرایا، اور پچھلے کچھ سال پہلے مولوی قاسم نانوتوی، جنہیں دیوبند کا بانی کہا جاتا ہے، ان کو بہت ہی اعزاز استنبول کی سرزمین پہ دیا گیا۔ جب میں نے اس خبر کو پڑھا اور کلپ کو دیکھا تو دل میں وہ اضطراب اور غم و فکر کی وہ کیفیات لاحق ہوئیں کہ جس کا ذکر حضرت مفکر اسلام عز الاسلام لسان العز حضور مفکر اسلام علامہ محمد قمر الزمان صاحب قبلہ اعظمی سے میں نے اظہار کیا کہ ہمیں بہر قیمت ترکی کی سرزمین پر، چونکہ مذہب کی بنیاد پر، مسلک کی بنیاد پر، اہل سنت و جماعت کی بنیاد پر، حنفیت کی بنیاد پر ہمارا بڑا ہی قلبی رابطہ ہے۔ اگر کسی کو کسی اعزاز سے اس دھرتی پہ ترکی کے باہر کے کسی فرد کو نوازا جانا چاہیے تھا تو وہ ذات گرامی تھی حضور مجدد اعظم اعلیٰ حضرت حجت اللہ علی العالمین، معجزۃ من معجزات الرسول سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حنفیت کا اس صدی میں اور اس سے پہلے جو حضور امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے کام کیا ہے، وہ تاج حنفیت کے وہ تمام اعزازات تو حضرت کے سر جستہ تھا، لیکن ہماری غفلتوں نے اور ہماری سرد مہریوں نے ہم کو جس طرح سے بہت سارے علاقوں سے دور کر دیا ہے، اسی طرح سے ترکی سے بھی ہم دور رہے۔ اب ہمیں امید ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ کام رضا اکیڈمی اور حضور معین المشائخ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء اور ورلڈ اسلامک مشن یورپ کے ذریعے انشاءاللہ ہم مشاورت کر رہے ہیں کہ عنقریب انشاءاللہ تعالی ایک ایسا پروگرام ترکی بھائیوں کی مدد سے، چونکہ میں ہالینڈ میں رہ رہا ہوں، یہاں بہت سارے اتراک ہیں اور ان کی جماعتیں ہیں، ہمارا برابر رابطہ ہے اور باتیں ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ اہل سنت و جماعت کے تعاون و اشتراک اور مشورے سے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں حنفیت کی خدمت کی بنیاد پر انشاءاللہ وہ ترے امتیاز اور وہ تغرے پاک انشاءاللہ تعالیٰ پیش کیا جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔